اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ تعالی کے پاس ہیں، ایک حصہ اللہ تعالی نے پوری مخلوق میں تقسیم کیا ہے. درندہ بھی اس رحمت کی وجہ سے اپنے بچے سے محبت کرتا. 99 درجے مالک کے پاس ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات میں اس بندے سے سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی پیار کرنے والی ہے وہ رب کریم کی ہے. اللہ تعالی نے 10 خوش نصیبوں کا ذکر اپنے قرآن مقدس میں کیا، اور میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے ان 10 خوش نصیبوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا ذکر مالک نے بالخصوص قرآن مقدس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 خوش نصیبوں سے پیار کرتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 10 صفات کا مالک بنائے. ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام لے کر کہ میں فلاں بن فلاں سے، جبرائیل امین فرشتوں کا جو سردار ہے، انہیں رب کریم فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل امین جو سردار ہیں وہ تمام فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے
جبرائیل امین بھی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کی وہ دھڑکن بن جاتا۔ اہل ایمان قرآن مقدس میں پہلے خوش نصیب افراد، پہلا شخص مومن، واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے، مومنین سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا اظہار کیسے ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، وہاں پر بھی ولی کا لفظ ہے، واللہ ولی المؤمنین، یہاں پر بھی ولی کا لفظ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تعالی مومنوں سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیرے کیا ہے؟ قبر پرستی۔ اندھیرا کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اندھیرا کیا ہے؟ تعویذ فروشی۔ اندھیرا کیا ہے؟ پیر پرستی، غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ ایسا گناہ جیسے آج ہم صبح صحیح بخاری میں پڑھ رہے تھے فجر کے بعد درس کے دوران، کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اگر اسلام کی حکومت ہو اور اس پر حد لگا دی جائے، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اس کے اس گناہ کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسلامی حدود کا نفاذ نہیں، جیسا ہمارا ملک ہے، اور رب اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے، اب رب کے ہاں جب پہنچتا ہے، اب رب کی منشا ہے، چاہے اس کو اس گناہ پر سزا دے اور چاہے اس کو اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن شرک اکبر، یہ اندھیرا، یہ کفر، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کو مالک بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ صاحب اس کو اٹھا دیں، جی جاگ کر بیٹھے ہیں، ہاتھ بھی چھوڑ دیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کیا ہے؟ مومنین کا دوست ہے۔ ویسے تو ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور مومنین کی باقاعدہ ایک رافضیوں کی جماعت ہے جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے میں مومن ہوں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیے۔ فرمایا ذاک طعم الایمان، مومن کون ہے؟ ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھ لیا۔ کس نے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، رواہ مسلم۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے پالن ہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز ہونے پر راضی ہو گیا۔ وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور پوری انسانیت میں اس کا صرف ایک ایمان کا مدعا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ وابی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا قائد دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مومن ہے، اور رب اس شخص سے محبت کرتا۔ اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول۔ تین باتیں ہیں،
اور یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہی جب آپ ہذہ نسخۃ من التورات، تورات کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگ گئے تھے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو توجہ دلائی کہ دیکھیے، آپ نے پیغمبر کے چہرے پر جو ہی نگاہ ڈالی، فوراً عمر فاروق نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہی تین کلمات کہے اور سنتے ہی اللہ کے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو گویا ایمان کیا ہے؟ ذاک طعم الایمان، اللہ کی ربوبیت پر راضی کہ دنیا میں کوئی کسی کا رزاق نہیں ہو سکتا سوائے رب کریم کے، دنیا میں کوئی شریعت، کوئی قانون کسی کفر کا یا اسلام کا پیغمبر سے پہلا جو پیغمبر کی شریعت آنے کے بعد منسوخ ہو گیا، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اور نبیوں پر سب پر ایمان ہے، لیکن اتباع صرف ایک نبی کی، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت یہ ایمان ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سن لیں۔ اور آج میں نے جب یہ حدیث پڑھی جمعے کی تیاری میں، یقین جانے ایمان جوش مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے بعد، ایک تو اذان کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور پھر اللہم رب ہذہ الدعوہ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، یہ تین کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، غفرت لہ ذنوب، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا۔ کیوں؟ یہ ایمان ہے، ذاک طعم الایمان۔ جو پہلا خوش نصیب شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں کیا، وہ کون ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، مومن ہے۔ اور مومن جب یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، میری شریعت، میرا دین، میرا طریقہ اسلام اور میرا قائد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام البانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ فرمایا، جو شخص، یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ تین باتیں کہتا ہے اور صبح شام کو بھی یہ تین باتیں کرتا ہے، ذاک طعم الایمان، ایمان کا مزہ، صبح اٹھتا ہے اذکار کے بعد یہ ذکر بھی کرتا ہے، کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ان کو صبح بھی پڑھتا ہے 3 مرتبہ، شام کو بھی پڑھتا ہے 3 مرتبہ۔ اب یہ ایمان ہے۔ ایسے پڑھنے والے مومن پر اللہ کا حق کیا ہے؟ حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہے کہ یہ کسی اور کو لجپال نہیں مانتا، کسی اور کو قائد اعظم نہیں مانتا۔ پہلی صفت ہے مومن کی، پہلا شخص ہے وہ خوش نصیب جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے۔ اور امام البانی جس حدیث کو لے کر آئے ہیں جامع صغیر کی، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پڑھنے والے پر جنت کو واجب قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا، جنت پکی ہو گئی۔ باتیں کتنی ہیں؟ 3، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا،
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، تین باتیں. تو اہل ایمان پہلا خوش نصیب مومن جس کے صفات مالک نے اپنے کتاب میں اور پیغمبر نے اپنی احادیث مبارکہ میں جس کا مختصر سا خاکہ ایمان کھڑا کر لیجیے. اس میں سب سے پہلی بات توحید ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مومن بنائے. دوسرا شخص، دوسرا آدمی ان 10 خوش نصیبوں میں، اس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے خود قرآن اتار کر اعلان کر دیا متقی شخص سے رب راضی ہو جاتا ہے اور اس سے پیار کر. ایک تو دیکھیے، آپ کہیں میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں اس کو بہت چاہتا ہوں، لیکن اس کی چاہت بہت کم ہے. میں کوئی خدمت میں کمی نہیں کرتا، لیکن اس کی چاہت میرے لیے بہت کم ہے. کمال تو یہ ہے بندے کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو رب کی رحمت ہے کہ رب اس بندے سے محبت کرتا. ہم تو چاہیں رب سے پیار کریں، محبت کا اظہار کریں، یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے، اور جب رب محبت کرنے لگ جائے گا اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ہم محبت کریں، پتہ نہیں رب کو قبول ہے کہ نہیں. واللہ ان اللہ یحب المتقین. اب متقی کون ہے؟ ایک تابعی ہے رحمہ اللہ، طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ، صحابی کے شاگرد ہیں، اللہ کے نیک بندے، تقوی بہت مشہور، بے پرواہ لوگوں کی جیبوں سے. ان کے علاقے میں ایک بد کردار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، لوگوں کو خراب کرنے والی عورت ہے. اس نے دنیا کے مولویوں کو کھنگال ڈالا، فیل ہوتے چلے گئے. کسی نے کہہ دیا طاؤس بن کیسان بہت متقی ہے، بہت نیک شخص ہے، وہ تیرے جال میں نہیں آ سکتا. یہ عورت ہے تو کم عقل، ایمان بھی آدھا، عقل بھی آدھی، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی مت مار کر رکھ دیتی. فتنہ. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ طاؤس جیسے 1000 آئے اور 1000 گئے، میں اس کو اپنے جال میں پھنسا کر دکھاؤں گی. سبحان اللہ. یہ دوسرا شخص ہے متقی. 10 خوش نصیبوں میں سے دوسرا آدمی. یہ خوب تیار ہوئی، بناؤ سنگھار کیا جو کر سکتی تھی، اور طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گئی اور اسے دعوت زنا دے دی. اور انہوں نے پہلی نگاہ پڑتے ہی اس کی دعوت کو قبول کر لیا. سبحان اللہ. پہلی نگاہ پڑتے ہی اس نے دعوت دی، گناہ کی، اور طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مقام اور جگہ میری ہوں، میں تمہیں لے جاؤں گا، فلاں دن آ جانا. اس نے تو مار کا مار لیا. اب یہ تیار ہو کر آ گئی، جس دن موقع تھا، وقت تعین کیا تھا، یہ پہنچ گئی. طاؤس بن کیسان کہنے لگے آؤ چلتے، جس جگہ پر ہم نے پہنچ کر یہ گناہ کرنا ہے آؤ چلے. طاؤس بن کیسان چلتے چلتے اس عورت کو لے کر بیت اللہ میں پہنچ گئے، اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، مطاف میں کھڑے ہو گئے. یہ عورت سٹپٹا گئی، کہنے لگی طاؤس یہاں پر اور یہ گناہ. اب طاؤس کے کلمات
لکھ لیجئے، ذہنوں میں نقش کر لیجئے، اپنے گھر میں جا کر بہن اور بیٹیوں اور بیویوں اور ماں کو سنائیے۔ طاؤس نے کہا تو کسی اور مقام پر چاہتی ہے میں یہ گناہ کروں، وہاں بھی میرا رب دیکھتا ہے، یہاں بھی میرا رب دیکھتا۔ بھاگی الٹے پیروں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ دوسرا آدمی ہے جس کا ذکر رب نے اپنے قرآن مقدس میں کیا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ میں اگر کسی اور مکان میں گناہ کروں کیا رب وہاں نہیں دیکھتا؟ رب تو دیکھتا ہے۔ اور بیت اللہ میں ہمارا تقدس ہے کہ مسجد میں یہ گناہ، نیک جگہ پر یہ گناہ۔ طاؤس بن کیسان اس کو بیت اللہ میں ہی لے گئے، کہتے آؤ یہاں گناہ کرتے۔ کہا یہاں گناہ؟ کہا وہ رب وہ جو کمرے میں بند ہے وہاں جو گناہ کریں گے وہاں بھی میرے رب کی نگاہ ہے، یہاں بھی میرے مالک کی نگاہ۔ یہ ہے متقین لوگ، اللہ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ ایک بیماری یاد کیجئے، ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ اس قاری صاحب کو اٹھا دو، قاری صاحب جا کے بیٹھو، ہاتھ چھوڑ دو۔ تنہائی میں ایک آنسو بھی نہیں نکلتا، اور لوگوں کے سامنے زاروں کی دار روتا ہوں۔ یہ بیماری، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ تنہائی میں رب کے خوف سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکل آیا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ تقویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ 7 قسم کے وہ افراد جن کو حشر کے میدان میں رب کریم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج سر پر ہوگا، قوم پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، وہاں ایک شخص کو لایا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ متقی، تقوی اختیار کرنے والا۔ کیسا متقی ہے کہ اس شخص کو ایک حسب و نسب اونچے خاندان کی عورت نے، حسن و جمال کی ملکہ حسن نے اسے دعوت گناہ دی، اس نے رب سے ڈر کر اس کے اس دعوت کو ٹکرا دیا تھا۔ یہ ہے تقوی۔ اور آپ ایک اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ایک شخص نے خریدا، اپنے گھر میں غلام رکھ لیا، اس کی بیوی زلیخا نیت خراب ہو گئی، ہر قسم کی تیاری کر کے اس نے کمرے بند کر لیے، اور الفاظ ہیں قرآن مقدس کے، قالت، اس عورت نے کہا، حیت لک، ادھر دیکھو، ادھر آؤ، ادھر نگاہ ڈالو، یہ تمہارے لیے سب کچھ سامان تعیش میں نے تیار کیا ہے۔ پیغمبر نے فوراً کہہ دیا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، متقی اور مومن یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ جانتے ہیں منگلا ڈیم، یہاں پر ایک یہ پرانا شہر بزرگ جانتے ہیں، میرپور شہر ہوا کرتا تھا پرانا، جنگ کے موقع پر تباہ ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب نے یہ بات نقل کی ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں میں جیپ میں سفر کر رہا تھا، اس علاقے میں پھر رہا تھا، جنگ ہو گئی، تباہی ہو گئی، میں نے ایک عورت اور ایک مرد کو دیکھا، بوڑھا عورت بوڑھی عورت، کپڑے پھٹے ہوئے، ہائے، جوتی ٹوٹی ہوئی، چہرے سے بھوک آیا، گدھا ان کے ساتھ، اور گدھے پر 2 بوریاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، سامان ہے۔ جو ہی انہوں نے سرکاری گاڑی دیکھی تو ہمیں رکنے کا اشارہ کیا، اور وہ مرد پوچھتا ہے بیت المال کہاں ہے؟ کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال کہا جاتا تھا۔ سرکاری خزانہ بیت المال کہاں ہے؟ قدرت اللہ نے پوچھا کہ تمہیں بیت المال سے کیا غرض ہے؟ حالات دیکھ کر کسے ضرورت ہوگی؟ کہا میں نے یہ سامان ہے اس گدھے پر، یہ جو شہر میرپور کا تباہ ہو گیا، جنگ ہوئی، لوگ مر گئے، ہم نے اس
ملبے میں سے یہ 2 بوریاں سونے اور چاندی کی تلاش کر کے بھر لی ہے اور اب سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ہے ایسا متقی میرا داؤ لگے تو میں مسجد کے گلے توڑ لو، یتیم کا مال کھا جاؤں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کس نے پوچھنا نا، کسی پر تہمت لگا دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھے کے حالات اور کیفیت یہ تھی کہ وہ سارا مال اس کے لیے حلال تھا، بھوکا تھا، ننگا تھا، نہ پہننے کو نہ جوڑنے کوئی شے نہیں تھی، لیکن ایمان اور تقوی کیا کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ میری باپ کی جاگیر نہیں، یہ تو لوگوں کا مال ہے، میں اسے بیت المال میں جمع کرا دوں۔ لکھنے والے نے لکھا کہ میں روتا تھا اپنی آنکھوں سے کہ ان کے گرد آلود قدموں میں بیٹھ جاؤں، ایسے لوگ دنیا میں کہاں میسر آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، کہ رب متقین سے محبت کرتا۔ اہل ایمان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے رب پیار کرتا ہے۔ تیسرا شخص کہ ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی، اندر سے اور باہر سے ایک، جو کہے اس پر عمل کرے، اور کیا کہنے والوں کی اکثریت اور کیا سننے والوں کی اکثریت، الا من رحم ربی الا ما شاء اللہ، جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اخلاص کی کمی ہے، اخلاص کی کمی۔ ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہماری کسی سے عداوت ہے، وہ اس کو نہیں خبر کہ میں اس کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، وہ مشورہ کرنے کے لیے میرے پاس آ گیا، میں اسے ایسا مشورہ دوں گا کہ بیڑا غرق کی ہو جائے گا، اور پھر بعد میں خوش ہوں گا، دیکھا ہے بے وقوف کی بھی میں اس کا دشمن ہوں اور مجھ سے ہی مشورہ مانگ، ایسا دیا، تباہی تباہی۔ اندر سے کچھ، زبان پر کچھ، اور مومن اندر سے اور باہر سے ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے۔ اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ ہماری ان گفتگو میں تاثیر کیوں نہیں رہی؟ ممبروں پر چڑھ چڑھ کر ہم علماء چیختے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، واعظین وعد و نصیحت کرتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ شاہ اسماعیل شہید کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اب اندر اور باہر سے دیکھیے عملی زندگی، اندر اور باہر سے ایک خطبہ دیا دہلی کی مسجد میں، بہت بڑا خطیب امت کا، دنیا سامعین جب خطبہ دے کر نکلنے لگے، فارغ ہو گئے، جمعہ ہو گیا، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، ہانپ کر آ رہا ہے، آ کر شاہ اسماعیل رحمہ اللہ سے ملاقات کرتا، اسے نہیں پتا کہ یہی شاہ اسماعیل ہے، پوچھتا ہے خطبہ ہو گیا؟ کہا جی خطبہ تو ہو گیا، جمعہ تو ہو گیا۔ رونی شکل بنا لی، اوہو میں تو بڑا طویل سفر کر کر آیا کہ آج سید زادے کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا، میری بدقسمتی کہ جمعہ ہی ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، جو خطبہ میں نے ہزاروں لوگوں کو دیا ہے تمہیں بھی وہی خطبہ سنا دیتا ہوں۔ ہماری تو ٹون تبدیل ہو جاتی ہے اگر تعداد کم ہو جائے، ہم پوچھتے پھرتے ہیں آپ نہیں آئے اور وہ نہیں آئے، کدھر چلے گئے تھے، کہاں چلے گئے ہو، کیا ہو گیا ہے، آئے وہ حیران رہے کہ آپ سید ہیں شاہ اسماعیل؟ کہا ہاں میں ہی خطیب ہوں اس مسجد میں، اور جو خطبہ میں نے اس امت کو پڑھا دیا ہے، لوگوں کو دے دیے، وہی خطبہ تمہیں سنا دیتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ شاید شاہ جی مذاق کر رہے ہیں، 2-4 باتیں کر دیں گے،
تاریخ گواہ ہے کہ سید زادے نے خطبہ جہاں سے شروع کیا تھا آخر تک وہ گھنٹے کا خطبہ اکیلے شخص کو پورے کا پورا اس جوتیوں کی جگہ پر سنا دی. لوگ حیران رہ گئے. وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے بڑی تکلیف کی. اب یہ نقطہ ہے اندر اور باہر سے, آپ نے بڑی تکلیف کی مجھے اکیلے کے لیے. فرمایا پہلے بھی اس ایک کو راضی کرنے کے لیے قوم کو خطبہ سنایا تھا, اور اب بھی تجھے جو سنایا ہے رب کی رضا کے لیے سنایا. نہ پہلے کسی سے کچھ مقصود تھا نہ بعد میں کسی سے مقصود ہے, کہ اندر بھی وہی ہو جو باہر. اہل ایمان یہ تیسری صفت, اندر اور باہر سے ایک ہو جائیے. جو آپ کسی کو کہتے ہیں اس پر خود عمل کیجیے اور پھر قوم کو بتلائیے. وہ پچھلے دنوں میں گجرا والا گیا, صفا اکیڈمی ہماری اہل توحید کی, عبدالرؤف سلیم اس کے ڈائریکٹر ہیں, اچھے قابل شخصیت. کہنے لگے میرے پاس ایک بچہ داخل ہو گیا, قرآن مقدس حفظ کرنے لگ گیا, سکول میں پڑھنے لگ گیا, اچھا قابل ہو گیا. ایک دن دیکھا اس کے والد محترم تشریف لے آئے. آتے ہی کہتے ہیں اس بچے کو سمجھائیں. کیا ہوا؟ کہتے میں نے اس کو شعبہ حفظ میں ڈالا, اس نے باپ کو حفظ کروانا شروع کر دیا. کیسے؟ کہ جی صبح فجر کی نماز میں سویا ہوتا ہوں اور یہ اپنا قرآن اونچا اونچا پڑھتا ہے, میری نیندیں حرام کر دی اس نے. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے بھی حافظ بناؤ. اب والد کو دیکھو الفاظ, والد کے الفاظ دیکھو. اب گویا اس نے جو پہلے بچے کو حفظ میں ڈالا تھا اس کا دل اس لیے نہیں تھا کہ رب کی رضا ہو, ورنہ تو اسے خوش ہونا چاہیے کہ سارا گھرانہ سویا ہوا ہے, ایک معصوم بچہ رب کی تلاوت کر رہا. اندر اور باہر سے کچھ ہے. میرے دوست کا بیٹا حافظ تھا, وہ حافظ صاحب مجھے بھی شوق, چل میرا بیٹا بھی حافظ کی ڈگری لگ جائے ساتھ, رہے بے دین کا بے دین. نہ میں مسلمان ہوں نہ میری اولاد مسلمان. اندر اور باہر سے اہل ایمان ایک ہوئیے, ایک. جو دل میں ہے وہی کسٹمر کو کہیے, وہی گاہک کو کہیے, وہی مقتدی کو کہیے, وہی شاگرد کو کہیے, وہی شاگرد کو کہیے. خود عمل کیجئے عملی زندگی میں, کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ تہجد پڑھو, کہ اہل تہجد کے لیے حشر کے میدان میں رب کی طرف سے ندا ہوگی کہ کدھر ہے رات کو بستروں کو چھوڑنے والے, اللہ نہ تم سے کوئی سوال کرتا ہے نہ جواب مانگتا ہے, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب جو خطیب قوم کو کہے کہ تہجد کے فضائل یہ ہیں اور خود نہ پڑھتا ہو تو بتلائیے اثر ہوگا؟ ظاہر اور باطن ایک ہوگا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے. ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر, کہنے لگی یہ بہت میٹھا کھاتا ہے, ہر وقت گوڑی پھانکتا رہتا ہے, اسے منع کیجئے. آپ نے فرمایا بی بی کل لے آنا. وہ چلی گئی. ان وقتوں میں دور کا سفر, سواری پر سفر یا پیدل سفر, اگلے دن پھر آ گئی. امام صاحب مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے, کہا جی میں کل بھی آئی تھی, اس بچے کو نصیحت کی تھی, آپ نے صرف 2 باتیں کی. میرا بیٹا گڑ مت کھایا کر. بی بی کو غصہ آ گیا. اس نے کہا امام صاحب یہ کل خود بھی کل کہہ دیتے, یہی بات, اتنی سی بات تھی نا, گڑ نہ کھایا کر. آپ نے 10 میل مجھے پھر چلایا. اب سن لو, کہنے لگے کل تو میں خود کھا رہا تھا, اسے کیسے منع کرتا؟ یہ ہے ظاہر اور باطن. کل تو میں خود کھا رہا تھا اور میں اسے کہتا تو اللہ کوئی اثر ڈالتا اس میں؟ اہل ایمان اندر اور باہر سے ایک, اوپر لبادہ اسلام کا, داڑھی شلوار ٹخنوں سے اوپر, اندر سے بے ایمان زانی اور چور اور ڈاکو اور بد اخلاق. یہ وہ مومن نہیں جسے رب پیار کرے. رب نے تو کہا ہے ظاہر اور باطن واللہ یحب المطہرین, پاک اور صاف رہنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے,
باہر بھی لباس پاک ہو اندر کا دل بھی پاک. اور ہماری قوم کی کیا حالت ہے، اللہ اکبر، کیا کیفیت ہے. جو جتنا غلیظ ہوگا، جتنا گندا ہوگا، بال اس کے بڑے ہوئے، ناخن اس کے بڑے ہوئے، رالے اور گندگی اس کے جسم سے بدبو کے ببوکے، کہیں گے سائیں بابا ہے، بڑا نیک ہے بے وقوفو. رب تو کہتا ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک اور صاف شخصیت سے محبت کرتا ہے. یہ تو پلید آدمی ہے، تم اسے محبت کرتے ہو اور کہتے ہو یہ سائیں ہے، یہ ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو کتنی صفات ہو گئی. پہلی صفت مومن، دوسری صفت متقی، اور تیسری صفت یحب المطہرین. یہاں بھی محبت ہے کہ اندر اور باہر، ظاہر اور باطن، زبان اور قول اور عمل اور فعل ایک ہو. یہ تین صفات کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن مقدس میں کیا کہ رب ان سے محبت کرتا ہے. 7 صفات انشاءاللہ رہ گئی ہیں، بتدریج اس کو اگلے جمعہ میں پڑھایا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک سوال ہے کہ ہمارے ہمسایہ نے ہمیں چاول بھیجے ہیں اور ختم کے چاول ہیں، کھانے چاہیے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کھانے چاہیے. یہ ختم، یہ تیجا، یہ 40واں، یہ 10واں، یہ سب بدعات ہیں. اور اگر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے پھر سور سے بھی بدتر ہے. حرام قطعاً نہیں کھانے چاہیے. اور اگر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو یہ بدعات ہیں. اور بدعتی آدمی کی اللہ کے ہاں نماز بھی قبول نہیں ہوتی. ان اعمال سے بچیے. اور خالصتاً انشاءاللہ اگلے جمعے کا جو 4تھا نمبر آئے گا وہ لوگ ہوں گے جن سے رب محبت کرتا ہے اور وہ متبع سنت ہیں. اس پر یہ تفصیلی بات آپ کو بتلا دی جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دعا کیجئے. ہمارے بہت سارے ساتھی بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. یا رب کریم جو بہن بھائی رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں میں آسانی فرما. یا مالی ملک تو بادشاہ شہنشاہ ہے، رب الناس ملک الناس الہ الناس ہے. ہم سب کو جو ہم نے صفات بیان کی ہے ان صفات کا مالک بنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.